جب کبھی بھی کربلا شہر کا ذکر ہو اور فوراً ہی انسان کے دماغ میں کوفہ شہر کا خیال نہ آئے، یہ تو بھلا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ چاہے مشہور کربلا شہر ہو یا پھر وہاں پر ہونے والا حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ ہو، ان دونوں ہی چیزوں کے ساتھ سب سے گہرا تعلق اگر کسی چیز کا ہے تو وہ اسی کوفہ شہر کا ہے۔ بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ کربلا تو صرف وہ علاقہ تھا کہ جہاں پر حضرت امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کو دردناک طریقے سے شہید کیا گیا تھا، ورنہ شہادت سے پہلے کی جتنی بھی چیزیں تھیں، وہ چاہیں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کی پلاننگ ہو یا پھر امام حسین کو مکہ مدینہ جیسے علاقے سے اس علاقے میں بلانے کی تیاریاں ہوں اور پھر بلا کر وعدہ نہ نبھاتے ہوئے ان کو تنہا چھوڑ دینے کا معاملہ ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں کوفہ میں ہی ہوئی تھیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پھر اس کوفہ شہر کی پوری کہانی کیا ہے، اس کا پورا اتہاس کیا ہے، اور آخر کیوں اس کو مسلمانوں میں اور خاص طور سے جو شیعہ گروپ ہے اس میں اتنا زیادہ مقدس سمجھا جاتا ہے؟ حضرت علی سے بھی اس کا کیا گہرا رشتہ ہے، اور آخر کیوں اس کو بہت سارے لوگوں کی طرف سے باغیوں کا شہر جبکہ کچھ لوگوں کی طرف سے تو غداروں کا شہر تک کہا جاتا ہے؟ تو چلیے اب اس کوفہ شہر پر گہرائی سے نظر ڈالتے ہیں اور اس کی ہسٹری اور اس کے پریزنٹ دونوں کو ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آرچ نیٹ ورک کی نالجبل فرینڈ، سب سے پہلے تو آپ دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ آج کے دور کا جو عراق دیش ہے اس میں یہاں پر موجود ہے یہ کوفہ نام کا شہر، کربلا کے آس پاس میں ہی موجود ہے۔ ایگزیکٹ دوری کی بات کریں تو کربلا سے لگ بھگ یہ 75-80 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اس کے علاوہ نجف کے تو بالکل برابر ہی میں موجود ہے، بلکہ اس کو نجف شہر کا جڑواں بھائی بھی کہا جاتا ہے۔ عراق دیش کی آج کی جو راجدھانی ہے مطلب کہ بغداد شہر، اس سے اس کی دوری لگ بھگ 170 کلومیٹر کے قریب ہے۔ آبادی کی بات کریں تو جو آخری آنکڑا ریکارڈ ہوا ہے اس کے اکارڈنگ اس شہر کی آبادی لگ بھگ 2 سے 2.5 لاکھ کے قریب ہے۔ ویسے تو آج دنیا میں جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں سبھی کے لیے ہی یہ کوفہ شہر ایک اہم بلکہ ایک مقدس شہر ہے، اور ایسا کیوں ہے یہ آپ اس وقت جان ہی جائیں گے کہ جب ہم آپ کو اس کا اتہاس بتائیں گے۔ مگر اگر خاص طور سے شیعہ مسلمانوں کی بات کریں تو ان کے لیے تو یہ ان 5 شہروں میں شامل ہے کہ جو ان کے یہاں پر سب سے زیادہ مقدس سمجھے جاتے ہیں، اور اس شہر کے اتنے زیادہ خاص اور اہم ہونے کی وجہ وہ کوفہ مسجد ہے کہ جو اس شہر کے اندر موجود ہے۔ اتہاس پر نظر ڈالیں تو کربلا شہر کی طرح یہ علاقہ بھی کبھی صرف ایک خالی میدان ہی ہوا کرتا تھا، مگر پھر 638 عیسوی میں یعنی کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں اس شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ شروعات میں اس شہر کی بنیاد ایک ملٹری اڈے کے طور پر مطلب ملٹری کیمپ کے طور پر رکھی گئی تھی۔ اس شہر کی بنیاد رکھنے والے مشہور صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص تھے، جنہوں نے جنگ قدسیہ کے بعد اس شہر کی بنیاد رکھی تھی تاکہ اس علاقے میں رہنے والے مسلمانوں کو یہاں سے ڈیفینڈ کیا جا سکے۔ دھیرے دھیرے اس فوجی چھاؤنی میں بدلاؤ آتا گیا، مگر پھر آگے چل کر اس شہر کو، اس علاقے کو جو اصلی پہچان ملی، اس شہر کی جو اصلی ترقی ہوئی وہ اس وقت ہوئی کہ جب حضرت علی شیر خدا مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بنے، کیونکہ انہوں نے اسی خاص شہر کو ہی اپنی خلافت کی نئی راجدھانی بنایا۔ بلکہ یہ کہیے کہ پھر اگلے 4 سال تک انہوں نے اسی شہر سے ہی پوری مسلم دنیا کا سسٹم چلایا۔ بعد میں پھر اسی شہر کے اندر ہی ایک دن فجر کی نماز کے وقت حضرت علی کے دشمنوں نے ان کے اوپر دھوکے سے حملہ کیا اور ان کو شہید بھی کر دیا تھا۔ حضرت علی کے دور میں کوفہ نام کا یہ علاقہ قرآن کی قرات اور حدیث کی روایات کے لیے بھی کافی مشہور تھا، بلکہ اس چیز کا یہ سینٹر تھا، اسی لیے اس دور میں بڑی تعداد میں حافظ قرآن یہیں پر ہوا کرتے تھے۔ اب اگر تھوڑا اور آگے بڑھیں تو کچھ وقت کے بعد جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو خلافت راشدہ تھی وہ پوری طریقے سے ختم ہو گئی تھی، سلطنت بنو امیہ کا جنم ہو چکا تھا، اور پھر اس سلطنت کی گدی پر بھی یزید ابن معاویہ نام کا ایک انسان بیٹھ چکا تھا۔ اب اس دور میں یزید کے خلاف ماحول تو لگ بھگ پوری مسلم دنیا میں ہی تھا، مگر وہ ایک جگہ کہ جہاں پر یزید کے خلاف صرف ماحول ہی نہیں تھا بلکہ حضرت علی کے چھوٹے بیٹے حضرت امام حسین کے فیور میں ماحول بننے بھی لگا تھا، وہ جگہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی کوفہ شہر تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی دور میں حضرت علی نے یہاں پر ایک لمبا وقت گزارا تھا، یہیں سے ہی اپنی پوری خلافت کو چلایا تھا، تو اسی لیے وہاں پر ان کے وفاداروں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ وہ اس شہر کے ہی لوگ تھے کہ جنہوں نے اس دور میں پھر اچانک سے ایک کے بعد ایک سینکڑوں کی تعداد میں ان حضرت امام حسین کو خط لکھنے شروع کیے کہ جو اس دور میں حجاز کے علاقے میں مطلب آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو مکہ مدینہ والے علاقے میں موجود ہوا کرتے تھے۔ ان خطوں کے ذریعے سے کوفہ میں رہنے
والے لوگوں نے امام حسین کو بار بار یہ بتایا کہ یہاں رہنے والے ہزاروں لوگ کہ جو یزید سے پہلے ہی پریشان ہیں، اس کے ظلم و ستم سے پریشان ہیں، وہ آپ کے منتظر بیٹھے ہیں۔ وہ کسی فاسق حکمران یعنی یزید کو اپنا لیڈر نہیں مانتے ہیں، بلکہ صرف اور صرف آپ ہی کو اپنا امیر المومنین مانتے ہیں، آپ ہی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے، مطلب جنگ کرنے کے لیے اور ایون اپنی جانیں قربان کر دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اب یہاں پر کوفہ شہر کی اس کہانی میں نمبر آتا ہے حضرت مسلم بن عقیل کا۔ یہ وہی حضرت مسلم بن عقیل تھے کہ جو حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ جب کوفیوں کی طرف سے لگاتار حضرت امام حسین کی طرف خط جا رہے تھے تو ان خطوں کے جواب میں حضرت امام حسین کی طرف سے سب سے پہلے انہی مسلم بن عقیل کو کوفہ شہر کی طرف بھیجا گیا تھا۔ یہ کوفہ شہر صرف ان خطوں کے جواب کے طور پر ہی نہیں آئے تھے، بلکہ یہ تو حضرت امام حسین کے نام پر لوگوں سے بیعت لینے کے لیے بھی آئے تھے۔ تو اب کیونکہ یہ ایک حد سے زیادہ اہم بلکہ رسکی کام بھی تھا، تو اسی لیے اس کام کو انجام دینے کی ذمہ داری بھی وہی لے سکتا تھا کہ جس کی وفاداری حضرت امام حسین سے اس طرح کی ہو کہ جس کی کوئی دوسری مثال نہ ہو۔ لہٰذا حضرت مسلم بن عقیل نے اس ذمہ داری کو سنبھالا اور وہ کوفہ شہر پہنچے، مگر ان کے کوفہ پہنچتے ہی وہی ہوا کہ جس کا بہت سارے لوگوں کو پہلے سے ڈر تھا۔ سلطنت بنو امیہ کے گورنر اور اس کی ظالم فوج کی طرف سے لگاتار کیے جا رہے کریک ڈاؤن کی وجہ سے کوفہ کے لوگوں نے اب اتنی بڑی تعداد میں یا اس طرح سے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ نہیں دیا کہ جس طرح سے امید کی گئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یزید کا جو گورنر تھا اس نے اب حضرت مسلم بن عقیل کو نہ صرف تنہا کر دیا بلکہ ان کو خطرناک طریقے سے ٹارچر کرنا بھی شروع کر دیا۔ دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل ان تمام ظلم و ستم کے باوجود بھی اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں اور ان کے جو نظریات تھے اس سے ذرہ برابر بھی نہیں ہلے، جس کے بعد پھر ہوا یہ کہ ان کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اس طرح سے ان کو اتہاس میں کربلا کے اس پورے واقعے کا نہ صرف سب سے پہلا شہید مانا جاتا ہے بلکہ ان کو لائن آف کوفہ مطلب کہ کوفہ کا شیر بھی کہا جاتا ہے۔ ساتھیوں، ان حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے کچھ دنوں کے بعد ہی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پھر کربلا کا واقعہ بھی ہو گیا تھا، کیونکہ حضرت امام حسین کے جو کوفیوں کی طرف سے بھیجے گئے ان خطوں کے بعد ہی اپنی پوری فیملی کے ساتھ کوفہ کے لیے حجاز کے علاقے سے نکلے تھے۔ ان کو کوفہ سے لگ بھگ 70-80 کلومیٹر پہلے ہی کربلا کے میدان میں گھیر لیا گیا تھا اور پھر ان کے 72 ساتھیوں کے ساتھ ان کو دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا تھا۔ پیچھے بچی ہوئی ان کے گھر کی جو عورتیں تھیں، جن کو اگر دوسرے شبدوں میں کہا جائے تو وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر کی عورتیں تھیں، ان کے ساتھ کربلا کے اس واقعے کے بعد جو کچھ بھی سلوک کیا گیا تھا اس کو یہاں پر بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ باقی رہا سوال کوفیوں کی طرف سے آئے ہوئے خطوں کا یا ان کی طرف سے ملنے والی مدد کا، تو اس کے بارے میں تو جیسا کہ آپ حضرت مسلم بن عقیل کے کیس میں جان ہی چکے ہیں کہ وہاں کا ماحول تو پہلے ہی پوری طریقے سے بدل چکا تھا۔ آج کے دور میں اگر آپ لوگ اس مشہور شہر کوفہ کو وزٹ کریں گے، وہاں پر جائیں گے، تو کوفہ مسجد کے علاوہ آپ لوگ بے شمار مقدس جگہوں کو یا یہ کہیے کہ بے شمار ایتہاسک جگہوں کو دیکھ سکیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے جو کربلا کے پہلے شہید تھے، جن کو کبھی بے دردی کے ساتھ اسی شہر کے اندر ہی شہید کیا گیا تھا، ان کی قبر بھی یہیں پر موجود ہے، بلکہ کوفہ مسجد میں جانے سے پہلے ہی آپ کی نظر ان کے روزے پر پڑ جائے گی۔ اگر آپ لوگ مشہور کوفہ مسجد کے اندر داخل ہوں گے تو بیچ میں اس کے بہت بڑا آنگن ہے اور اس کا جو گولڈن گنبد ہے اس کی طرف آپ لوگوں کو مختار سقفی اور حضرت مسلم بن عقیل کا مقبرہ دکھائی دے گا، جبکہ جو گرین ڈوم ہے اس کی طرف پھر آپ لوگوں کو ہانی ابن عروہ کا مقبرہ نظر آئے گا کہ جنہوں نے کبھی کوفہ شہر کے اندر حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دی تھی اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ جو تمام مقبرے ہیں یہ مسجد کی دوسری بلڈنگ کی طرف بنائے گئے ہیں اور ان کے درمیان میں 2 دروازے موجود ہیں جو دونوں ہی بلڈنگز کو آپس میں ملاتے ہیں۔ اس مشہور مسجد کے بیچ میں ایک کنواں بھی موجود ہے جس کو لے کر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والا جو سیلاب تھا وہ یہیں سے شروع ہوا تھا، مطلب پانی یہیں سے نکلنا شروع ہوا تھا اور پھر آخر میں یہیں پر ہی آ کر ختم ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اسی مسجد میں آپ لوگوں کو ایک پتھر کا پلر بھی نظر آئے گا جس کو لے کر یہ دعویٰ ہے کہ آج سے لگ بھگ 1400 سال پہلے اسی پلر کا جو سایہ ہوا کرتا تھا اس سے نمازوں کا وقت طے کیا جاتا تھا۔ شیعہ لوگوں کے یہاں تو اس خاص شہر کو خدا کے بہت سارے الگ الگ پیغمبروں کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جاتا ہے۔ ایون پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر بھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے جو معراج کا سفر کیا تھا تو اس سفر میں حضرت جبرائیل نبی علیہ السلام کو اس جگہ پر
بھی لے کر آئے تھے۔ یہیں پر ہی پھر آپ لوگوں کو وہ خاص جگہ بھی ملے گی کہ جس خاص جگہ پر کبھی فجر کی نماز کے وقت دھوکے سے حضرت علی شیر خدا کے اوپر حملہ کیا گیا تھا۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا تھا کہ جب آپ سجدے کی حالت میں تھے، اور پھر اسی مسجد کے بالکل برابر میں حضرت علی شیر خدا کا وہ چھوٹا سا اور سمپل سا گھر بھی موجود ہے کہ جس میں وہ رہا کرتے تھے، بلکہ جس گھر کے اندر ہی انہوں نے اپنی زندگی کا بالکل آخری وقت گزارا تھا۔ لوگ یہاں پر آتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب تاریخ کے اس پورے منظر کو امیجن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آنسوؤں سے رونے لگتے ہیں۔ کربلا شہر کی طرح ہی کوفہ شہر کے اندر بھی یہ مین مسجد کے آس پاس میں جتنے بھی بڑی بڑی ہستیوں کے مقبرے مطلب ان کے روزے موجود ہیں، یہ اندر اور باہر سے کافی خوبصورت ہیں۔ ان کی دیواروں اور گنبدوں کے اوپر شیشے وغیرہ کے ذریعے سے جس طریقے کی کاریگری کی گئی ہے وہ اپنے آپ میں بے مثال ہے۔ اسی کوفہ شہر کے اندر ہی آپ لوگوں کو ان حضرت میثم بن یحییٰ التمار کا روزہ بھی ملے گا کہ جو آخری دور میں حضرت علی کے بہت قریبی دوست اور ساتھی ہوا کرتے تھے۔ یہ کھجوروں کا ویاپار کیا کرتے تھے۔ کوفہ کی بازار میں ان کی دکان ہوا کرتی تھی جہاں پر اکثر حضرت علی آ کر اپنا وقت گزارا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت علی نے ایک کھجور کے پیڑ کی نشاندہی کرتے ہوئے اپنے ساتھی مطلب کہ میثم بن یحییٰ التمار سے کہا تھا کہ دیکھنا ظالم ایک دن تم کو اسی پیڑ سے باندھ کر شہید کریں گے۔ لہٰذا کچھ وقت کے بعد بالکل ایسا ہی ہوا یہ تھا کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد یہ جو حضرت میثم بن یحییٰ تھے یہ اکثر عام لوگوں میں حضرت علی کی خوب تعریفیں کیا کرتے تھے۔ دشمنوں کو یہ بات بالکل بھی راس نہیں آئی۔ انہوں نے حضرت میثم بن یحییٰ کو گرفتار کیا، قید میں ڈالا اور اس کے بعد اسی پیڑ سے باندھ کر ظلم کرتے ہوئے شہید کر دیا۔ یہاں پر حیرانے کی بات تو یہ ہے کہ وہ خاص پیڑ کہ جس کے بارے میں حضرت علی نے نشاندہی کی تھی اس کو حضرت میثم بن یحییٰ اکثر پانی دیا کرتے تھے تاکہ یہ پیڑ ہمیشہ ہرا بھرا رہے۔ اس کوفہ شہر میں آج بھی بہت سارے پرانے سے پرانے بازار موجود ہیں، بلکہ وہ ایتہاسک بازار کوفہ ہی تھا کہ جہاں پر حضرت امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کی شہادت کے بعد ان کے گھر کی تمام عورتوں کو قیدی بنا کر لایا گیا تھا، اور پھر اسی بازار کوفہ میں ہی حضرت زینب نے یادگار خطبہ دیا تھا، جس خطبے کو سن کر کوفہ کے یہ عام لوگ صرف اور صرف اس قافلے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ ہی رہے تھے۔ ساتھیوں، یہ کوفہ شہر کے جو دریائے فرات کے کنارے پر موجود ہے، گرمی کے موسم میں یہاں پر گرمی بھی بہت زیادہ پڑتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ٹیمپریچر 50 تک یا پھر 50 کے پار بھی چلا جاتا ہے۔ آبادی کی بات کریں تو یہاں پر رہنے والی زیادہ تر آبادی شیعہ مسلمانوں کی ہی ہے، جبکہ بہت کم تعداد میں ہی سنی مسلمان بھی رہتے ہیں۔ یہ شہر آج کے دور میں کربلا شہر کی طرح کافی ایڈوانس یا ترقی یافتہ تو نہیں ہے، مگر پھر بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہاں کی اکانومی مینلی ٹورزم پر مطلب انہی لوگوں پر چلتی ہے کہ جو یہاں پر دنیا بھر سے بڑی تعداد میں زیارت کے لیے پہنچتے ہیں۔ آپ میں سے شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا اور جان کر حیرانی ہوگی کہ آج کے دور میں ہم لوگوں کو فلسطین سے جڑا ہوا جو مشہور اسکارف ہر جگہ نظر آتا ہے، جس کو کفیہ یا اس طرح کے باقی کچھ ملتے جلتے ناموں سے جانا پہچانا جاتا ہے، اس کی شروعات بھی اتہاس میں کبھی اسی علاقے مطلب کہ کوفہ سے ہوئی تھی۔ کوفہ شہر کا آج کے دور میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ لگ بھگ 80% کے بھی پار ہے۔ یہاں پر یونیورسٹی آف کوفہ بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہے کہ سنی مسلمانوں کے مشہور امام یعنی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا جنم بھی 699 عیسوی میں اسی کوفہ کے اندر ہوا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی اس کوفہ شہر کی پوری کہانی کہ جس کوفہ شہر کو جانے بغیر کربلا کو سمجھنا بھی ممکن نہیں ہے۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔